قبول کیا، الحمدللہ آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت پر ایمان لانے والے موجود ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں اور قیامت تک تذکرہ ہوگا۔ اس لیے کہ تذکرے کو باقی رکھنے والا خداوند عالم جس طریقے سے اہل بیت کی فرد کو باقی رکھا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھا ہے اللہ۔ یہ دشمنوں کی طاقت اور ہے، اللہ کی طاقت اور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے تو دشمن کے دربار میں نبی بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی فرد ہے موجود ہے، مثل گلاب کے جو کانٹوں کے اندر کھل کے اپنا روشنی دے رہے ہیں، مہک رہی ہے۔ آج کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ سلسلہ شروع ہوا تھا 11ویں امام تک ہے۔ کیسے کیسے دشمن آئے، چاہا کہ ان کو ختم کر دے، زہر سے ختم کر دیا، تلوار کے ذریعے شہید کر دیا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں تو کہا اب تمہاری طاقت جہاں تک چلی اب ہماری طاقت ہے۔ تمہارا ارادہ اور ہے، ہمارا ارادہ اور ہے۔ نمرود نے یہ چاہا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دے، آگ میں پھینک دیں گے، جل جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، نہ رہیں گے نہ یہ تبلیغ کریں گے، یہی چاہا تھا۔ تو جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا اور ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا، ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، تو جب ابراہیم بچ گئے تو نمرود پوچھ رہا ہے بتاؤ تم کو کس لیے بچایا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ہم کو ہمارے خدا نے بچایا۔ کہا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا خدا جو ہے پچھم سے پورب سورج کو نکال دیتا ہے نا، مغرب سے مشرق نکالتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، پہلے اس نے پوچھا پہلے خدا کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ہمارا خدا مردے کو زندہ، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، 10 آدمی کو پکڑا، 5 کو مار ڈالا، 5 کو چھوڑ دیا، کہہ دو ہم نے بھی زندہ کیا۔ ابھی یہ کیسے؟ اگر 10 کو مار دیتے پھر دیکھتے تم زندہ کر رہے ہو، اسی میں سے 5 کو چھوڑ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 کو چھوڑ دیا، بھئی زندہ چھوڑانا تم نے ہے، مرنے کے بعد کسی کو تم نے زندہ تو کیا نہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا ہمارا خدا ذرا پانی منگا لو، ذرا پانی منگا لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے کہا ہمارا خدا جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف سورج کو نکالتا ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ سفلا پن تھا، وہ کہاں اس میں طاقت، اللہ کی طاقت اور ہے، اللہ کہہ رہا اور ہے۔ اس کے بعد فرعون کا دربار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرعون کا دربار۔ اب اس کے بعد وقت آیا کہ جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد حکم ہوا اے مادر موسیٰ تم ایک کام کرو، صندوق لو اور صندوق میں اس بچے کو ڈالو اور دریائے نیل کے حوالے کرو۔ بھیا آج کل زمانے میں بڑی منت خدا سے بچہ پیدا ہوا، کسی سے کہا جائے کہ دریا میں ڈالو تو ڈالے نہیں، بیچ دو بیچے گا بھی نہیں۔ جو پیسے کے لالچی ہوتے وہ تو بیچ ہی دیتے ہیں، ان کو اس سے کیا مطلب ہے، پیسہ چاہیے، پکڑ کے لوگ بیچ دیا کرتے ہیں شہروں سے دوسروں کے۔ تو اس میں ڈال دو دریا کے حوالے کر دو۔ اب مادر موسیٰ جو تھی گھبرانے لگی بچے کو ڈالتے ہوئے اس کے اندر، کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے دل پر صبر کی چادر چڑھائیں۔
उनको इत्मीनान दिला दिया। अब वो जब डाल दिया दरियाई नील में तो पानी से और दरख्त से टकराता हुआ साहिल के किनारे पहुंच गया, दरिया किनारे पहुंचा। फिरौन और आसिया, फिरौन की ज़ौजा जो थी मोमिना थी, और ये दोनों बैठ के दरिया का नज़ारा कर रहे थे। इतने में ये दोनों जो है संदूक जो टकराता हुआ जब किनारे पहुंचा तो फिरौन ने चाहा कि इसको हाथ से पकड़ ले, अब खोल के देखिए इसमें क्या है। जैसे ही हाथ बढ़ाया संदूक पीछे हट गया। देखिए लकड़ी है, लकड़ी है, संदूक है, लकड़ी से बना है संदूक, लेकिन मासूम है उसके अंदर, इसलिए उसकी अजमत बढ़ गई। अब कोई दूसरा नहीं छू सकता, अब दूसरा नहीं छू सकता है। इसीलिए जब उसके अंदर जब जनाब मूसा को लिटा दिया संदूक में तो संदूक भी बाज़मत हो गया, संदूक भी बाज़मत हो गया। लेकिन आया कैसे? ज़ौजा मोमिना थी, उसने हाथ बढ़ाया, संदूक हाथ में आ गया। अब जब खोला उसको तो देखा खूबसूरत सा बच्चा। फिरौन ने कहा अच्छा ले चलो, हमारे पास तो कोई औलाद नहीं।